احباب گرامی، زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے اتنا کافی تھا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کو اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد قرار دے دیا۔ زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت کے لیے اتنا کافی تھا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے زکوٰۃ کو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن قرار دے دیا۔ لیکن میں پھر اللہ کے قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے درجنوں آیات اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کی فضیلت کے بارے میں نظر آتی ہیں۔ درجنوں آیات زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت میں نظر آتی ہیں، اور مجھے درجنوں احادیث زکوٰۃ نہ دینے والوں کے انجام کے بارے میں نظر آتی ہیں۔ تو آئیے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن، رب رحمان کا بیان، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ اکبر قلب اطہر پہ نازل ہونے والا یہ کلام، سورۃ النور آیت نمبر 56۔ اللہ رب العزت کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ دینے والے در حقیقت یہ رحمت الہی کے مستحق لوگ ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان اللہ کی رحمت، شفقت اور اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن سورۃ النور آیت نمبر 56، اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے میرے بندو تم نماز کو ادا کیا کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم زکوٰۃ کو ادا کیا کرو، اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ ہوگا کیا؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور ساتھ تم اللہ کے رسول پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحمت نازل ہو سکے، تم پر تمہارا خالق و مالک، رازق و داتا، پالنہار تم پر اپنی رحمتوں کا نزول کر سکے۔ ثابت کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے رب رحمان کی رحمت نازل ہوتی ہے، نماز کو ادا کرنے سے رب رحمان اپنے بندوں پر رحمت کا نزول کرتے ہیں۔ اور آگے دیکھ لیجئے سورۃ انفال پارہ نمبر 9 آیت نمبر 3 اور 4، اللہ کا قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے والے، یہ پکے مومن، سچے مومن، یہ رب رحمان کے بندے، اللہ کا قرآن ہمیں کیا بیان کرتا ہے؟ آؤ اللہ کے قرآن پہ غور کرو۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پہ اللہ کا قرآن آیا، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو میرا یہ پیغام اعلان قرآن پڑھ کے بتلائیں، سمجھائیں، سکھلائیں۔ قرآن کیا آتا ہے؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نمازوں کو ادا کرنے والے، رب رحمان کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکانے والے، گھٹنوں کو ٹیک دینے والے، رکوع اور سجود کو لازم پکڑنے والے، وہ لوگ جو اللہ کے گھروں کے مہمان بننے والے، وہ لوگ جو مساجد کو آباد کرنے والے، مساجد کی زینت کا سبب بننے والے، مساجد کی صفوں کی رونق کو دوبالا کرنے والے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نمازی، وہ اللہ کے محبوب ترین بندے۔ اور آگے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جو نمازوں کو ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق عطا کیا، ہم نے جو ان کو مال عطا کیا، وہ اس مال میں سے، اس رزق میں سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے، جنت کی طلب کے لیے، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کو کرتے ہوئے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، قرآن کے نفاذ کے لیے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی بقا کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرنے والے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
هم ينفقون، اپنے مالوں کی تجوریاں رب رحمان کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کھول دینے والے، رب رحمان کے راستے میں اپنے مال کو کثرت کے ساتھ خرچ کرنے والے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں۔ کون؟ دو نشانیاں بیان کی، جو نمازیں ادا کرنے والے، رب رحمان کے گھروں کے مہمان بننے والے اور اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ جاؤ اللہ کی قسم، رب رحمان کا قرآن کھولو، اللہ رب العزت ان کو کتنے عمدہ سرٹیفکیٹ سے نواز رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور دنیا کے اندر رہنے والوں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے ایمان کی گارنٹیاں، ایمان کے سرٹیفکیٹ، اللہ اکبر، کسی میرے جیسے مولوی کی زبان سے نہیں، کسی سنی وہابی دیوبندی حیاتی مماتی کی زبان سے نہیں، بلکہ ان کے ایمان کی گارنٹیاں، ان کے ایمان کے حق اور سچ ہونے کے سرٹیفکیٹس رب رحمان عرش معلی سے نازل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو پکے مومن ہیں۔ کون؟ جو اپنے مال کو رب رحمان کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے۔ اور آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں رب رحمان کے ہاں، ان کے لیے درجات ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ عند ربہم ومغفرۃ، ان کے رب کے ہاں درجات ہیں اور مغفرت ہے، ورزق کریم، کائنات کے رب نے ان کے لیے عزت والے اجر کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ اکبر، ان کو درجات کی بلندی بھی عطا فرمائیں گے اور ان کو گناہوں سے پاک بھی کریں گے، مغفرت، ان کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، ورزق کریم، عزت والے اجر سے نواز دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں، جو آپ مال اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مہاجروں، مجاہدین پہ خرچ کریں، یا آپ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے مدارس کی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے اللہ اکبر کبیرہ شب و روز اللہ رب العزت کے دین کو سیکھنے والے، رب رحمان کے قرآن کو پڑھنے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سیکھنے اور سکھانے والے، ان طلباء پہ خرچ کرتے ہیں، وہی طلباء جو مسجد میں آتے، مدرسے میں آتے، چٹائی پہ بیٹھتے اور صبح سے لے کے شام تلک ان کی آنکھوں کے سامنے قال اللہ قال الرسول کی اللہ اکبر صدائیں ہوتی۔ اللہ اکبر، رب کے قرآن کو سیکھنے والے، آقا علیہ السلام کے فرمان کو سیکھنے والے، وہی بچے، وہی طلباء جو ابھی بچپن میں ہوتے ہیں تو ان کا مقام اتنا زیادہ چلتے زمین پر ہے، کائنات کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، وہی بچے اللہ اکبر کبیرہ زمین پر چلتے ہیں۔ یہ اتنی عمدہ جماعت ہے، اتنی اعلیٰ جماعت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من فی السماء، جو بھی آسمان و زمین کے درمیان رب رحمان کی مخلوق ہے، یہ ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ فرمایا سمندر کے پیٹ کے اندر مچھلیاں اور سیپ ان کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ کون؟ یہ جو طلباء دین کی تعلیمات کو حاصل کرنے والے۔ میں جو بات بیان کر رہا تھا، آپ غریب کو دیں، یتیم کو دیں، مسکین کو دیں، مسافر کو دیں، مہاجر کو دیں، جہاد فی سبیل اللہ میں رب رحمان کے دین کی نصرت کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں، یا دینی طلباء کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں، اللہ اکبر، قرآن کے نفاذ کے لیے خرچ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والا قرآن سنو۔ اہل دنیا کی نظر میں شاید ہوتا ہوگا کہ ہمارا مال کم ہوتا ہے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مال تھوڑا ہو جاتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، او اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے والوں، اللہ اکبر، خوش ہو جاؤ، تمہارے مال کو، تمہارے رزق کو، تمہاری محنت کی کمائی کو رب رحمان پسند کرتا ہے، اور پسند کرتا رب رحمان ہے تو اپنے دین کے لیے تمہارے مال کو قبول کر لیتا ہے۔ نہیں تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بڑی دولتیں، جن کے پاس بڑے مال و متاع، لیکن اللہ رب العزت ان کے مال کو، ان کے روپے اور پیسے کو اللہ اکبر اپنے دین کے لیے، اپنی رضا کے لیے، اپنے راستے کے لیے پسند ہی نہیں کرتا، ان کو خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، جن کو توفیق دے دیتا ہے رب رحمان، خوش ہو جاؤ۔ اور
اس بات پہ غمگین بھی نہ ہوا کرو کہ مال کم ہوتا ہے، مال تھوڑا ہوتا ہے۔ واللہ میں اللہ کے قرآن، اللہ اکبر، سورۃ الروم ہے، آیت نمبر 39 ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ او لوگو جو تم اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہو، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، جو تم اللہ کی رضا کے لیے، تریدون وجہ اللہ، جو تم اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، اپنے آپ کو سخی کہلانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو جواد کہلانے کے لیے نہیں، تریدون وجہ اللہ، جو تم اللہ کے چہرے کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اپنے رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ان کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کر کے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، در حقیقت وہ اپنے مال کے اندر اضافہ رب رحمان سے کروا لیا کرتے ہیں۔ اللہ ان کے مال میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ ان کے مال میں برکت کو نازل فرماتے ہیں، اور وہ کیسی برکت، کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ آؤ اللہ کے قرآن کو پڑھو، سورۃ البقرہ ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وہ لوگ مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو رب رحمان کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے، اس دانے کی طرح ہے۔ کون سا دانہ؟ جو ایک زمیندار اللہ اکبر کبیرہ زمین کو، اس کے اندر ہلوں کو چلا کر، اللہ اکبر اس کے اوپر محنت کو کر کے، اللہ اکبر کبیرہ زمین کے اندر گندم کے ایک دانے کو ڈالتا ہے، ایک دانہ زمین میں دنسا دیتا ہے۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے راستے میں 1 روپے کو خرچ کرنا ایسا ہے اور اتنا بڑھتا ہے دنیا کے اندر، اللہ کا قرآن کہتا ہے اسی کی مثال ہے جس نے ایک دانہ زمین میں بویا، اور زمین سے کائنات کے رب نے ایک دانے کے بدلے اس کو 7 سٹے عطا فرمائے، 7 بالیاں عطا کی، 7 سٹوں کو نکالا۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک ایک سٹے کے اندر اللہ رب العزت نے 100 دانوں کو بھر دیا، ایک سٹے میں 100 دانے، ایک دانے سے 7 سٹے، 7 بالیاں نکلی۔ مجھے بتائیں کتنے دانے ہو گئے ایک سے نکلنے؟ 700۔ اور مجھے سچ بات بتائیں، زمین اوپر، آسمان نیچے، سورج مغرب سے طلوع، مشرق میں غروب، ہو سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہر ناممکن بات ممکن ہو سکتی ہے، جو رب رحمان کی بات ہے وہ بات کبھی غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، یہ بیان کرتا ہے، پیغام دیتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے، ایسے وہ اضافہ کرواتے ہیں، رب رحمان سے تجارت کر کے، رب رحمان کے ساتھ تجارت کر کے اپنے مال کو ایسے اپنے مال میں اضافہ کرواتے ہیں، جس طرح زمیندار ایک دانہ زمین میں بو کر 700 دانے حاصل کر لیتا ہے۔ اور وہ دیکھے تو صحیح نا، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، قیامت کا دن ہوگا، رب رحمان کا دربار لگا ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، کئی سارے چہرے ڈھیلے ہوں گے، مرجھائے ہوں گے، پریشان ہوں گے، ڈگمگائے ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوں گی، چہروں کے اوپر پریشانی کے آثار نظر آئیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آؤ اللہ کے قرآن کو سنو، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والوں، دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کرو رب رحمان کے ان آیات کو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 277 277، اللہ کا قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، کیا اعلان سناتا ہے؟ اللہ اکبر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، رب رحمان کی وحدانیت کو اپنائے، رب رحمان کی توحید کو دل میں بسائے، آقا علیہ السلام کی شریعت کو، آقا علیہ السلام کی اطاعت کو بجا لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا والے اعمال کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو ادا کرتے ہیں، اور آگے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَآتُوا الزَّکَاةَ،
زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اپنے مال پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھتے، بخل کو نہیں کرتے، کنجوسی کو نہیں کرتے، اللہ کے دیے ہوئے مال پہ قبضے کو نہیں جما لیتے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کا حق یعنی اللہ کے بندوں کا حق، یتیموں ضعیفوں فریاد رس کا حق ضرور نکالتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کا اجر ان کے رب رحمان کے پاس ہے، ان کا بدلہ ان کے خالق و مالک کے پاس ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ولا خوف علیہم، قیامت کے دن بڑے سارے چہرے ڈھلے ہوں گے، کئی مولویوں کے چہرے مرجھائے ہوں گے، کئی علماء بھی پریشان ہوں گے، کئی لوگ اللہ اکبر نڈال ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن وہ کیفیت کون سی کیفیت؟ جس دن ماں بیٹے سے الگ، باپ اولاد سے جدا، اللہ اکبر بہن بھائیوں سے الگ، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو دلاسا دینے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا سہارا بننے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کے آنسوؤں کو پوجنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کے غم کے اللہ اکبر مداوے کا سبب بننے والا نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے والوں، رضائے الہی کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے، جنت کی طلب کے لیے اپنے مالوں کو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنے والوں، اللہ کے قرآن کو سنو، آقا علیہ السلام کے فرامین کو سنو۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اتنی مشکل ترین گھڑیوں کے اندر لہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم، اللہ اکبر، ان کے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی، ان کے چہرے ہنستے کھلکھلاتے مسکراتے جگمگاتے، اللہ اکبر کبیرہ، ولا ہم یحزنون، غمگین بھی نہیں ہوں گے، پریشان بھی نہیں ہوں گے، مسکراتے چہرے ہوں گے۔ پتہ چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے نمازوں کو قائم کرنے والے، رب رحمان کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کے لیے اپنی زکوٰۃ کو خرچ کرنے والے۔ کسی قسم کا خوف پریشانی اللہ اکبر ان کے چہروں پر ہوگی نہیں ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ۔ سبب کیا ہوگا؟ یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے۔ اور آگے دیکھیں، یہ جو مال ہم خرچ کرتے ہیں یہ ہمارے تزکیہ نفس کا سبب ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹوا ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر 103 ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت پیغام دیتے ہیں، کیا کیجئے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آپ ان سے ان کے مالوں میں سے صدقات کو لیجئے، خیرات کو لیجئے، زکوٰۃ کو لیجئے، تطہرہم وتزکیہم، آپ ان کا تزکیہ کیجئے، گناہوں سے پاک کیجئے۔ اللہ اکبر۔ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اور آپ کیا کیجئے؟ ان سے مال کو لیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے، ان کے گناہوں کو معاف کروائیے رب رحمان سے۔ وصلی علیہم، اور ان کے مالوں کو لیجئے اور ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے دعا کیجئے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کا دعا کرنا، ان کے لیے کلمات کہنا، ان کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا آپ کی امت کے لیے باعث تسکین ہے، معجب سکون اور راحت ہے۔ آپ ان کے لیے دعا کریں گے، میں رب رحمان ان کے لیے دعا کو قبول کروں گا۔ اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ سمیع علیم، محبوب پیغمبر اللہ رب العزت خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، یعنی یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں رب رحمان اس کو جاننے والا ہے، سمیع، اللہ خوب سننے والا ہے۔ آپ ان کے لیے اپنی زبان سے جو بھی دعا کریں گے میں رب رحمان قبول کر لوں گا، رد نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ لوگ
جو زکوٰۃ کو نہیں دیتے، اللہ کے راستے میں مال کو نہیں خرچ کرتے، اللہ کا دیا ہوا ہے اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں پورا سال اس میں سے تو فائدہ اٹھا، اپنے ضروریات زندگی کو پورا کر، اپنے بچوں پہ خرچ کر، گھر کے نظام کو چلا، اپنی خواہشات کو پورا کر، لیکن سال گزر جائے تیرے مال کے اوپر تو اس مال میں سے سارا نہیں، تھوڑا سا میرے غریب بندوں پر، میرے یتیم اللہ اکبر بندوں کے اوپر، وہ چھوٹے چھوٹے مسکین لوگوں پر، اللہ اکبر بے روزگاروں کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ، جن کے پاس اپنا علاج کروانے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں ہے، میرے ان بندوں پہ خرچ کر، دینی مدارس پہ خرچ کر، دینی درسگاہوں پہ خرچ کر، اللہ کے راستے میں لڑنے والوں پہ خرچ کر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سارا کام سال میں تھوڑا سا مال خرچ کر، وہ مال بھی میں تیرا ضائع نہیں کروں گا، بلکہ وہ مال تیرا میرے ساتھ تجارت ہے، میں تجھے دنیا میں بڑھا چڑھا کے اجر عطا فرماؤں گا، اور قیامت کے دن تو ان کے اجر کو دیکھے گا وہ پہاڑوں کے برابر، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اتنا بڑھا دے گا جتنی اللہ کی چاہت ہوگی۔ مجھے بتائیں انسان کی چاہت کتنی بڑی ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اگر اس کو سونے کی وادیاں مل جائیں پھر بھی اس کی چاہت پوری نہیں ہوتی، اگر اس کو مہنگی سی مہنگی گاڑی مل جائے چاہت پوری نہیں ہوتی۔ یہ چھوٹا سا دماغ ہے، چھوٹا سا دل ہے، وہ رب رحمان جو غفار ہے، قدوس ہے، سلام ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، جو پوری کائنات سے بڑا ہے، جس کی صفت سب سے بڑی صفت اللہ اکبر ہے، اس میں تفضیل جو سب سے بڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ، جس کے خزانے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانے جس کے ہیں۔ میں بات جو بیان کر رہا تھا، انسان میرا اور تیرا دل دماغ بالکل چھوٹا سا، کتنی بڑی بڑی ہماری خواہشات ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تیرے اور میرے خرچ کیے ہوئے مال کو قیامت کے دن اتنا بڑھائے گا، لمن یشاء، جتنا وہ چاہے گا۔ انسان تیری اور میری چاہت سنبھالی نہیں جاتی، رب رحمان کی چاہت کتنی بڑی ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی چاہت کتنی بڑی ہوگی۔ میں اسی چاہت پہ بات کروں تو بڑی لمبی باتیں نکل جائیں گی، میں الغرض اپنے موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو میں بات بیان کر رہا تھا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو سال بھر رب کا دیا ہوا کھاتے ہیں، پھر سال گزرنے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی بات کو فوقیت نہیں دیتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اس پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے بندوں پہ مال خرچ نہیں کرتے۔ سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 6 اور 7، 6 اور 7، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے محبوب پیغمبر جی، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ان مشرکین کو ہلاکت، تباہی، بربادی، ویل کی خوشخبری سنا دے۔ ویل جہنم کی ایک بڑی خوفناک وادی، جہنم، اللہ اکبر کبیرہ، ان کو ویل کی خوشخبری سنا دو، ہلاکت کی خوشخبری سنا دو، تباہی اور بربادی کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ اکبر، ویل للمشرکین، مشرکین کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، اللہ اکبر۔ اور آگے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کو نہیں ادا کرتے، یہاں پر اللہ کے قرآن نے ان کو مشرک قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، مشرک، انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، اور مشرک اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بندے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کر کے آ جا، میں تیرے ایک ایک گناہ کو معاف کر دوں گا۔ ایک وقت آئے گا میں تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت کا مالک بنا دوں گا، لیکن یاد رکھ اگر رائی کے ذرے کے برابر بھی تیرے عقیدے میں شرک ہوا، تیرے اعمال میں شرک ہوا، تو یہ بات ذہن میں رکھ، دوسری طرف پہاڑوں کے برابر بھی اعمال کر کے آ جائے گا، میں تیرے سارے اعمال کو برباد کر دوں گا۔ رائی کے ذرے کے برابر شرک کی نحوست کی وجہ سے تجھے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔
یہاں پر مانع الزکات، زکات کو روکنے والے، زکات نہ دینے والے، اپنے مال کو اللہ اکبر اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والے، ان لوگوں کو رب رحمان نے مشرکین کہہ کر کے پکارا ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ایسے مشرکین کو ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے ان کے لیے۔ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں زکات کو نہیں خرچ کرتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ اور آگے دیکھ لیجئے اللہ کا قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو میرا یہ پیغام، میرا قرآن پڑھ کے سمجھائیے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اکبر کبیرہ، جن لوگوں کو رب رحمان نے اپنے فضل کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی شفقت کے ساتھ مال عطا کیا، ان کو رزق میں فراوانی عطا کی، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ بخل، یہ کنجوسی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر ان کو بتا دیجئے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کو گمان ہے، ان کا گمان ہے، دل میں خواہش ہے کہ یہ مال ہمارے لیے بہتر ہے۔ محبوب ان کو بتائیے یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، تمہارے لیے نفع بخش نہیں ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ تمہارے لیے شر کا سبب ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اور کنجوسی کرنے والوں، اپنے مالوں پہ صاف بن کے بیٹھنے والوں، اللہ اکبر مال سے محبت کرنے والوں، تجارت سے بہت زیادہ پیار کرنے والوں، رب رحمان کے احکامات کو پس پش ڈالنے والوں، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ سیطوقون ما بخلوا، یہ جو تم بخل کرتے ہو، کنجوسی کرتے ہو، قیامت کے دن یہ تمہارے گلے کا توق بن جائے گا، یہ تمہارا بخل توق بنا کر تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے دیکھیں، اللہ کی قسم بڑی کڑوی باتیں ہیں، لیکن میری نہیں ہے، میرے اکابرین کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی مسلک کے عالم دین کی بات نہیں کر رہا، بلکہ بات کر رہا ہوں رب کے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اگلی آیت مبارکہ کو سنیں، دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کرے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 35، اللہ کا قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ والذین یکنزون الذہب والفضۃ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ لوگ جن کو رب رحمان نے سونا دیا، چاندی دی، اور وہ زکوٰۃ کی مقدار کو، نصاب کو پہنچ گئے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، سونے اور چاندی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ کو نہیں ادا کرتے۔ آکے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سنو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فبشرہم بعذاب علیم، آپ ایسے لوگ جو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کو نہیں ادا کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ ان کو کہیں مال کو سنبھال کے رکھیں، سونے کو سنبھال کے رکھیں، چاندی کو سنبھال کے رکھیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، فبشرہم بعذاب علیم، رب رحمان نے تمہارے لیے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں ان سے محبت کرو، اور قیامت کے دن رب رحمان کے دربار میں جب تم حاضر ہو جاؤ گے، یہ بات ذہن نشین کر لو، دردناک عذاب تمہارا استقبال کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب میں نے گزشتہ جمعے بھی بتایا تھا کہ اس کو جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، سب سے ہلکا معمولی عذاب جہنم کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، اور وہ بھی اتنا ہولناک عذاب ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جہنمی کا دماغ یوں کھولے گا جس طرح چولہے کے اوپر پڑی ہوئی ہنڈیاں کھولتی ہے۔ یہاں تو اللہ کہتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب، دردناک عذاب، جس کو اللہ کی قسم رب رحمان دردناک قرار دے رہے ہیں، اس کا انجام اور اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہماری اس جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اور آگے دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دن تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ سونا اور چاندی جس کو آج میں اور آپ
بڑی محبت کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ مال میرے اور آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی قسم، یہ کیا ہو گیا ہے آج امت مسلمہ کو؟ زکوٰۃ کے چند ٹکے بچانے کے لیے اپنا مذہب تبدیل کروا لیتے ہیں، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اللہ اکبر کبیرہ اپنا مسلک اور عقیدہ چینج کروا لیتے ہیں۔ نہ بھئی میرا تو فلاں قبیلے اور فلاں گروہ کے ساتھ تعلق ہے، پتہ ہے نا وہاں چلا جاؤں گا، زکوٰۃ کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور میرے مومن بھائی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا اللہ اکبر کبیرہ یہ کہتا رہتا ہے دنیا مٹھی، اے جہان مٹھا، اگلا کن ڈٹھا۔ نہیں، یہ جہان مٹھا نہیں، در حقیقت تو آخرت کی زندگی کو بو رہا ہے۔ کیسی کھیتی تو کاٹے گا، کیسی فصل کو کاشت کرے گا، یہ دنیا میں تو دانے بیج رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ مال کو، سونے اور چاندی کو سنبھال کے رکھنے والوں اور پھر اس میں سے خرچ نہ کرنے والوں، ان کی زکوٰۃ کو روکنے والوں، یہ تمہارا مال، یہ سونا اور چاندی قیامت کے دن پوری انسانیت کے سامنے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یوم یحما علیہا، ان کی اللہ رب العزت سونے اور چاندی کو تختیاں بنائیں گے، تختیاں سکے بنیں گے، اور کیا ہوگا؟ ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، جہنم میں ان کو گرم کیا جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ یہ وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، دنیا میں اپنے سونے اور چاندی سے بڑی محبت اور پیار کیا کرتے تھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کے سونے اور چاندی کو سکے بنا کر، تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کر کے، اللہ اکبر، قیامت کے دن پوری کائنات کے لوگ ہوں گے ان کے سامنے، جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے پہلوؤں کو، ان کے پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو، جہاں پر انسان کا گوشت ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، داغا جائے گا، جہنم کی بھٹی سے گرم کر کے اس کے چہرے پر، پیشانی پر، اللہ اکبر، پہلوؤں کے اوپر، پیٹھوں کے اوپر ان کو لگایا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا خزانہ، یہ تمہارا مال، یہ تمہارا متاع، یہ تمہارا سونا اور چاندی، اللہ اکبر، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو جو تم دنیا کے اندر خزانوں کو جمع کیا کرتے تھے۔ آج اللہ کی قسم آپ کے دل کے اندر شیطان بے راہ روی پیدا کرے، صرف چند سیکنڈ کے لیے موم بتی کو جلائیں، دنیا کی حقیر ترین آگ موم بتی کو جلائیں، اور کیا کریں؟ سوئی لے لیں، سوئی، اللہ اکبر، ہلکی سی سوئی، اس کو موم بتی سے 1 یا 2 منٹ کے لیے گرم کریں اور اپنے جسم سے ٹچ کریں، اور پھر اپنے جسم سے پوچھیں کیا تو اس حقیر ترین آگ اور چھوٹے سے لوہے کی سختی اور گرمی اور تپش کو برداشت کر سکتا ہے؟ وہ جہنم کی آگ جس میں پتھر پنگل رہے ہوں گے، پتھر جل رہے ہوں گے، جب اس جہنم کی آگ میں تیرے اور میرے سونے اور چاندی کو گرم کر کے پیشانی پر، چہروں پر، پیٹھوں پر، پہلوؤں کو، ان چیزوں کو داغا جائے گا، بتا تیرا اور میرا پرسان حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ دیکھیں نا، اللہ اکبر، اللہ کا قرآن آپ نے سنا یہ کیفیت، اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیں، ہم بات کو اختتام کی طرف لے کے جائیں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان، صحیح بخاری حدیث نمبر 1403، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ لوگو، من آتاہ اللہ مالا، جس انسان کو رب رحمان نے مال عطا کیا، جس انسان کو اللہ رب العزت نے رزق میں فراوانی عطا کی، اور وہ کیا کرتا ہے؟ فلم یؤد زکاتہ، اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نہیں ادا کرتا، اپنے مال کا حق نہیں اللہ کے راستے میں نکالتا، مسیل لہ
مالہ یوم القیامتی، اس کا مال، اس کی مثال قیامت کے دن کیا ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ، شجاعا اقرع لہ زبیبتان، اللہ اکبر کبیرہ، ایک گنجا سانپ بن کے آئے گا اس کا مال، اور اس کی آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے، اتنا خوفناک اور ڈراؤنا اللہ اکبر اس کا چہرہ ہوگا، اس کی شکل ہوگی، وہ جو تیرا مال قیامت کے دن سانپ بن کے آئے گا۔ اور آگے میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یطوقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ سانپ بن کر اس کے گلے کا توق بن جائے گا، ثم یأخذ بلحظمتیہ، اللہ اکبر کبیرہ، پھر اس کی باچھوں کو پکڑے گا، میری طرف غور کرے، اس کے چہرے کو پکڑے گا، یہاں سے چیرا جائے گا، پھاڑا جائے گا، اور وہ سانپ کیا کہے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، انا مالکا انا کنزکا، اللہ اکبر کبیرہ، اور گھبراتا انسان اس سے جان کو چھڑائے گا، انسان اس کو اتار کے پھینکنے کی کوشش کرے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اس سے بچنا چاہے گا، لیکن وہ کیا کہے گا؟ جاتا کہاں ہے؟ دنیا میں تو بڑا پیار کرتا تھا میرے ساتھ، دنیا میں تو بڑی محبت کرتا تھا میرے ساتھ، اور میرا حق نہیں نکالتا تھا، آج مجھ سے کیوں پیچھا چھڑاتا ہے؟ انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، وانا کنزکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال و متاع ہوں، دنیا میں بڑی محبت کرتا تھا، آج مجھ سے کیوں پیچھا چھڑاتا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا مال وہ سانپ بن کر اس کے گلے کا توق بنے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اور جہنم کے بچھوں اور سانپوں کی باری آئی۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور میری امت کے لوگوں کیا پوچھتے ہو؟ جہنم کے سانپ وہ بختی اونٹوں کی طرح ہوں گے، ان کے فربا جسم ہوں گے، ان کے موٹے جسم ہوں گے، اور ان کی زہر کتنی زیادہ ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جہنم کا سب سے چھوٹے درجے کا سانپ اگر انسان کو ڈس لینا، انسان 40 گز تک زمین میں دنسا دیا جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اور انسان ایک دفعہ ڈسنے کی وجہ سے 40,000 سال، بعض روایت میں 40 سال تک اس کے زہر کو، اس کی تکلیف کو اپنے جسم کے اندر محسوس کرے گا۔ 40 سال، یہ 40,000 سال کس نے دیکھے ہیں؟ اللہ اکبر، یہاں تو 40 سیکنڈ نہیں سانپ کے زہر کو برداشت کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر، سانپ کہے گا آج مجھ سے جان کیوں چھڑاتا ہے؟ میں تیرا ہی تو خزانہ ہوں، میں تیرا ہی تو مال ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے دیکھیں، زکوٰۃ نہ دینے والے، یہ بات ذہن نشین کر لیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کے لیے ایک سرٹیفکیٹ نازل کیا، اللہ اکبر، ان کو ایک اللہ اکبر ٹھکانہ بتایا۔ وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا فرمان، اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لوگوں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مانع الزکاۃ، اللہ اکبر، زکوٰۃ نہ دینے والے، زکوٰۃ کو روکنے والے، یوم القیامت فی النار، جہنم کے اندر ہوں گے۔ اللہ کی قسم، کسی کو بات کڑوی لگے، کسی کے دل پہ ناگوار گزرے، کسی کے ماتھے پہ تیوڑ آئے، چہرے پہ سرخی آئے، مجھے برا بلا کہو، لیکن میں آقا علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں، اور آقا علیہ السلام کا فرمان سناتے ہوئے جتنی مرضی سختی ہو، مجھے ذرا برابر ہچکچاہٹ، اللہ اکبر، ڈر اور خوف نہیں، کیونکہ اللہ نے مجھے معلم بنایا۔ معلم کی ڈیوٹی کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بات کو آگے ڈیلیور کرنا علماء کرام کی ذمہ داری، فرض اور قرض ہوا کرتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا، منکر زکوٰۃ، علی الاعلان میں کہتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنمی ہے، جہنم کا ایندھن بنے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آخری حدیث سنیں، باتیں تو بڑی ہیں میرے ذہن میں، ایک حدیث کو پلے سے باندھ لیں،
جو دنیا سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں بات ہوتی ہے، مال و متاع سے محبت، اللہ اکبر، کھیتوں کھلیان سے محبت، دکانوں مکان سے محبت، ہیرو جواہرات سے محبت، سونے اور چاندی سے محبت، ایک ایک روپے کو گن کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا، ہاں دولت کو سنبھال لیکن اللہ کا حق ادا کر، یتیموں کا حق دے، ضعیفوں کا حق دے، مسکینوں کا حق دے، اللہ کے راستے میں جو اللہ رب العزت نے مصارف کو تجھے بتلایا کہ یہاں 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 یہ جو جگہ ہیں میں نے تجھے بتائی، میرے محمد مصطفیٰ نے تجھے بتائی، اپنے مال کو خرچ کر۔ اگر تو نہیں کرتا اس ڈر سے میرا مال کم ہوتا ہے، میرے مال میں کمی آتی ہے، تو یہ بات ذہن نشین کر لے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مال خرچ کرنے والے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، وہ اپنے مال میں اضافہ چاہتے ہیں۔ یہ جو بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے، آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ المعجم الاوسط حدیث نمبر 4577، اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما منع قوم الزکاة، جو بھی قومیں زکوٰۃ کو روک لیتی ہیں، زکوٰۃ کو نہیں ادا کرتی، اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ، إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ، کائنات کا رب رحمان ان کے اوپر قحط سالی کو مسلط کر دیتا ہے، کائنات کا رب ان کے اوپر قحط کو نازل کرتا ہے، رزق ہوتا بھی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، دنیا کے پیچھے دوڑ، ہر وقت دوڑ، نماز جاتی ہے تو چلی جائے، حی علی الصلاۃ کی صداؤں کی نافرمانی ہوتی ہے تو ہو جائے، میرا بزنس نہ جائے، میری دکان کا شٹر نہ ڈاؤن ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا مرضی مال کو جمع کر لے اللہ قحط سالی اس کا مقدر بنا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو آؤ میرے بھائیو، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرو، تمہارے اللہ اکبر کبیرہ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور سبب بنے گا، اور تمہارے اللہ اکبر درجات کی بلندی کا سبب بنے گا، رب رحمان کی رحمت اور برکت کا سبب بنے گا، تمہارے مال میں اضافے کا سبب بنے گا، اور سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، قیامت کے دن ہر انسان کا چہرہ ڈگمگایا ہوگا، مرجھایا ہوگا، پریشان ہوگا، لیکن زکوٰۃ دینے والے اور نمازی انسان، نماز کو ادا کرنے والے، اللہ نے تجھے یہ خوشخبری سنائی ہے۔ میں کون ہوتا ہوں اپنی طرف سے کسی کو باتیں بتاؤں؟ میں تو اللہ کے قرآن کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت تیرے چہرے پہ مسکراہٹ کو لائے گا، تیرے چہرے پہ رونق کو لے کے آ جائے گا، اور سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات ایک ایک درجہ تیرا انتظار کر رہا ہوگا، تو اللہ کی جنتوں کا مالک بن جائے گا، دنیا میں بھی اللہ تجھے بڑھا چڑھا کے عطا کرے گا، قیامت کے دن ایسی عزت والے اجر سے نوازے گا کہ دنیا دار حسرت بری نگاہوں سے تکتے اور دیکھتے چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت جتنا حق اور سچ بیان کیا گیا اللہ رب العزت عمل کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔